بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سبھی احباب کو آباد و شاد رکھے، خوش رکھے۔ تو دوستان محترم، ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت کہ جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ ماہ رمضان کے فضائل، ماہ رمضان کے اندر دعائیں، یعنی کہ بہت ہی اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے اندر دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے بھرپور مانگنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو عرش الہی کے نیچے فرشتے ہوتے ہیں، رمضان آنے پر اللہ رب العزت ان کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتو، اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور جو میرے بندے روزے دار ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ان کی دعا کے اوپر آمین کہنا شروع کر دو۔ جو بھی بندہ مومن اس ماہ مقدس کے اندر دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ خصوصاً حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر کی گئی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور استغفار اور درود کی کثرت اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ایسی دعا جو اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو رد نہیں کرتے، قبول کر لیتے ہیں۔ دعا کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ تو دوستان محترم، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے اس ماہ مقدس کا کتنا بڑا ادب و احترام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی آ جاتی تھی، یعنی کہ دیکھیے، اور خوف الہی آپ کے اوپر غالب آ جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم ہونے تک بستر پر نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر! دیکھیے رمضان کا کتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب و احترام کرتے تھے کہ رمضان کا ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے، آپ کا رنگ بدل جاتا، آپ بستر کو چھوڑ دیتے، دعاؤں کے اندر اضافہ کرتے تھے، عاجزی آ جاتی دعاؤں کے اندر۔ تو دوستان محترم، ہم کون ہیں؟ اس لیے ہمارے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بڑا بدبخت شخص ہے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکے۔ دوستان محترم، اٹھیے، اپنی کمر کو کس لیجئے اور اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کیجئے کہ دعاؤں کے اوپر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ مچھلیاں اس شخص کے لیے استغفار کرتی ہیں، دعا کرتی ہیں، اس شخص کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں کہ جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے اس ماہ مقدس کا ادب و احترام کرتا ہے۔ حسین شخص ہے وہ کہ جو اس ماہ مقدس کے آنے پر بھرپور پروردگار عالم سے کی بارگاہ سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اس ماہ مقدس کے اندر کی گئی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوتی ہیں۔ تو دعائیں کیجیے، اپنے رب کو منائیے، اپنے رب کو پا لیجیے، روزہ رکھیے اور راتوں کو عبادت کیجیے، راتوں کو قیام کیجیے۔ خاص طور پر جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کے اندر ضرور شرکت کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مقدس کا صحیح ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔